بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب تک مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صحبت میں رہا کبھی بھی آپ کو ناراض نہ ہوتے دیکھا، ماں سوائے ایک دن جب آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور شیخ علی خادم بھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستہ میں کسی شخص نے شیخ علی خادم کا دامن پکڑ کر سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے، تو نے اس کا دامن کیوں پکڑا ہے اور کیوں اسے برا بھلا کہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضور یہ میرا مقروض ہے اور قرض ادا نہیں کر سکتا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، وہ تمہارا قرض تمہیں لوٹا دے گا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، اس شخص نے مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر پھینک دی اور فرمایا، اس چادر کے نیچے سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے، خبردار زیادہ لینے کی کوشش مت کرنا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، اس شخص نے اپنے قرض سے زیادہ رقم اٹھا لی اور اس کا ہاتھ اسی وقت سوکھ گیا۔ ایک روز اجمیر کے ایک کسان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے فریاد کی، میرے کھیت یہاں کے حاکم نے ضبط کر لیے ہیں اور وہ کہتا ہے جب تک فرمان شاہی پیش نہ کرو تمہارے کھیت واپس نہیں ملیں گے۔ میں امداد کا درخواست گزار ہوں کیونکہ انہی کھیتوں سے میرے معاش کا دار و مدار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ دیر تأمل کے بعد فرمایا، ہاں میری سفارش سے تیرا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اس کام کے لیے مجھے مامور کر دیا ہے، تو میرے ساتھ چل۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس کسان کو لے کر دہلی کی جانب عازم سفر ہوئے اور دہلی آمد سے پہلے اپنے جانشین قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنی آمد کے متعلق بتایا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ دہلی جاتے تو انہیں پہلے اطلاع پہنچا دیا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی دہلی کے قریب پہنچے تو کسی شخص نے آپ کو پہچان کر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی دہلی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ خواجگان معین الدین چشتی کی آمد کی اطلاع پہنچائی اور خود استقبال کے لیے چل دیے۔ سلطان شمس الدین التمش بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مضطرب تھے کہ مرشد پاک اس مرتبہ بغیر اطلاع کے تشریف لائے ہیں اور اپنی آمد کے متعلق بھی نہیں بتا رہے۔ موقع ملتے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا، حضور خادم بارگاہ کو تشریف آوری سے بیشتر ہی اطلاع سے مشرف و ممتاز فرما دیا کرتا تھا، اس مرتبہ بغیر اطلاع تشریف لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ معین الدین نے فرمایا، میں اس غریب کے کام کے لیے آیا ہوں۔ پھر خواجہ معین الدین نے تمام حال حضرت بختیار کاکی کو سنایا۔ بختیار کاکی نے عرض کی، حضور اگر آپ کا خادم بھی بادشاہ سے فرمان عالی کہہ دیتا تو اس کی کیا مجال تھی؟ اس کے بموجب فرمان عالی اس شخص کو مراد پوری نہ ہوتی تو آپ نے خود کیوں اس قدر تکلیف گوارا کی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، یہ بات درست ہے، مگر ہر مسلمان رحمت حق تعالیٰ سے قربت رکھتا ہے۔ جس وقت یہ شخص میرے پاس آیا تو انتہائی ملول اور حزین تھا۔ میں نے مراقب ہو کر بارگاہ احدیت میں عرض کیا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کے رنج و غم میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اسی وجہ سے میں خود یہاں چل کر آیا ہوں۔ اگر میں وہیں سے اس شخص کی سفارش کر دیتا تو اس ثواب سے محروم رہ جاتا جو کہ ہر قدم پر اس کی خوشی سے حاصل ہے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر تھا اور فقر و سلوک کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ مرشد پاک اچانک دائنی طرف دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تین بار ایسا ہوا۔ میں نے عرض کی، حضور کیا بات ہے؟ حضرت خواجہ چشتی نے فرمایا، اس وقت میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار اقدس ہے۔ میں جب اس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مزار اقدس نظر آتا ہے اور میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سما کا بے حد شوق تھا۔ آپ کی محفل کبھی کسی سما سے خالی نہیں رہتی تھی۔
حالت ذوق و شوق میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ علماء آپ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کی محفل سما میں ایک بار سما سننے کے بعد آدمی صاحب ذوق و شوق ہو جایا کرتا تھا، اور علماء کرام نے کبھی بھی سما پر اعتراض نہیں کیا۔ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دریائے کرم جوش پر تھا۔ آپ نے فرمایا، جو مانگتا ہے مانگ لو، قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص نے دنیا طلب کی، دوسرے نے آخرت طلب کی، دونوں کا منشا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے تمہارے لیے اللہ سے طلب کیا ہے تم دنیا اور آخرت میں معزز اور مکرم ہو۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا، تم کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے شعر عرض کیا، ہرچے تو خواہی بخواہم، روئے برسر آستانم، بندہ راہ فرما باشد، ہرچے فرمائی بر آنم۔ اسی دن سے حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری، سلطان الطارقین اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے قطب الزاہدین اور قطب الواصلین کے معزز خطاب سے فیض یاب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پرتھوی راج ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے عاجز ہو گیا تو شادی دیو اور عبداللہ بیابانی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے درخواست کی، آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے تاکہ مخلوق خدا آپ کے ظاہری و باطنی فیض سے فیض یاب ہو سکے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ آپ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا، شہر میں رہائش گاہ کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرو۔ شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار نے وہ جگہ تجویز کی جہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ جگہ دراصل شادی دیو کے رہنے کی جگہ تھی، جہاں آپ انا ساگر کے کنارے سے اٹھ کر اس مقام پر رہائش پذیر ہو گئے۔ شہر میں قیام کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تمام حجت کے لیے پرتھوی راج کے نام دعوت نامہ اسلام ارسال فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا، اے سنگ دل راجہ، تیرا اعتقاد جن لوگوں پر تھا وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر تو بھی اپنی بھلائی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا، ورنہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ پرتھوی راج پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ قاصد واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے مراقبہ کیا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر فرمایا، اگر یہ بدبخت اللہ عز و جل پر ایمان نہ لایا تو اسے زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا جائے۔ پرتھوی راج کا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر زور نہ چلا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ پرتھوی راج کا ایک درباری بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ پرتھوی راج نے اسے طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ اس مسلمان درباری نے آپ سے درخواست کی کہ آپ پرتھوی راج سے میری سفارش کیجیے تاکہ میں آئے دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خاص قاصد کے ذریعے پرتھوی راج کے پاس سفارشی بھیجا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مقابلہ پرتھوی راج نے سحر و ساحری سے کیا اور شکست فاش ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوئی۔ شادی دیو جو باشندگان اجمیر کا معبود تھا اور جے پال جوگی دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ سینکڑوں ہندوؤں آپ کی کرامت زندہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کے گرد لوگوں کا ایک جمع غفیر رہنے لگا تھا۔ روز بروز معتقدین اور مسلمان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ پرتھوی راج دل ہی دل میں اس پر کوٹتا رہتا تھا۔ وہ سوچتا رہتا تھا کہ اس فقیر کو اجمیر سے نکالنے کے لیے کون سی راہ اختیار کی جائے۔ تشدد، مشکلات کھڑی کر کے اور جن صورتوں سے مقابلہ ممکن تھا اس نے کیا، مگر کوئی بھی تدبیر مؤثر نہ ہوئی اور وہ حیران و پریشان تھا کہ کروں تو کروں کیا۔ ایک دن پرتھوی راج اپنے قلعہ کی برجی پر کھڑا تھا۔ مصروف نظارہ تھا کہ سامنے سدا بہار پہاڑی پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے گرد لوگوں کا جمع غفیر نظر آیا۔ پرتھوی راج نے انتہائی غصہ کی حالت میں راجپوت سردار کو حکم دیا، ایک پولیس کا دستہ ہمراہ لے کر جاؤ اور اس پورے مجمع کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اس فقیر سے کہو کہ کل تک اجمیر خالی کر دے اور تمام شہر میں منادی کرا دو کہ اس اعلان کے بعد مسلمان فقیر کے پاس جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
جس نے حکم کی خلاف ورزی کی اسے سزا دی جائے اور اس کا گھر تباہ و برباد کر دیا جائے۔ راجپوت سردار نے پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سدا بہار پہاڑی کا محاصرہ کر لیا، تمام مجمع کو گرفتار کر لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کو پرتھوی راج کا حکم سنایا کہ کل تک اجمیر خالی کر دے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہم خلق اللہ کی غمخواری کے لیے آئے ہیں، رائے پتھورا ہمارے کام میں کیوں دخل انداز دیتا ہوتا ہے؟ اس سے کہہ دینا کہ 3 دن میں معلوم ہو جائے گا کہ میں اجمیر سے نکلتا ہوں یا وہ۔ خواجہ معین الدین چشتی روزہ سے تھے، حاضرین کی گرفتاری آپ کو شاک گزری۔ آپ مغرب تک مصلی پر مراقبے کے لیے بیٹھے رہے، پھر روزہ افطار کیا، نماز سے فارغ ہو کر پھر مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ حق تعالیٰ نے 2 استبداد کے خاتمہ کی بشارت دی۔ آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا، حق تعالیٰ سے دریافت کرنے پر غیب سے آواز آئی، ہم نے پرتھوی راج سے تمام اختیارات کی باغ دوڑ لے کر شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر شہر سے نکل جانے کا حکم دینے کے بعد اگلے روز پرتھوی راج قلعہ کی برجی پر یہ دیکھنے کے لیے چڑھا کہ آپ یہاں سے چلے گئے کہ نہیں، اگر نہیں تو گھاٹی کی طرف سے گرا کر 2 سانڈ تیزی سے آتے دکھائی دیے۔ پرتھوی راج سمجھ گیا کوئی خاص خبر لائے ہیں۔ پرتھوی راج کو آپ کا دیکھنا بھی یاد نہ رہا، فوراً اتر کر اپنے محل میں آ گیا۔ محل میں آ کر قاصدوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں قاصد دربار میں آئے اور پرتھوی راج کی خدمت میں کھانڈے راؤ کا خط اور ساتھ میں سلطان شہاب الدین غوری کا اعلان جنگ پیش کر دیا۔ پرتھوی راج نے خط اور اعلان جنگ پھاڑ کر کھانڈے راؤ کو لکھا، آس پاس کے تمام راجاؤں کو ملا کر متحدہ طاقت سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر خود بھی پرتھوی راج نے اپنے لشکر کو جنگ کی تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا۔ جس دن خواجہ معین الدین چشتی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے شاہ اسلام کے حوالے کرنا ہے، اسی رات سلطان شہاب الدین غوری جو کہ اس وقت خراسان میں تھے، خواب میں دیکھا کہ وہ سلطان موصوف ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس سے فرما رہے ہیں، اے شہاب الدین، اللہ نے تجھے ہندوستان کی بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، جلد ہندوستان کی طرف متوجہ ہو اور اس بدبخت راجہ کو زندہ گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے۔ سلطان شہاب الدین جس دن سے ہندوستان سے شکست کھا کر لوٹا تھا، اسی دن سے اس کے دل میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ خفیہ طور پر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ ہندوستان پر کب حملہ آور ہوگا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے شکست کے دن سے آج تک کپڑے نہیں بدلے تھے، نہ ہی حرم سرا میں بستر پر سویا تھا۔ اس خواب نے سلطان موصوف کے دل میں نیا ولولہ، نیا جوش پیدا کیا۔ 8ویں دن وہ روانہ ہو گیا۔ پشاور پہنچ کر پٹھان سرداروں سے ترقی اور منصب کا وعدہ کر کے گزشتہ سال کے داغ بدنامی کو دھونے کی تلقین کی اور پھر ملتان میں بھی چند روز قیام کیا۔ دربار عام منعقد ہوا۔ سلطان شہاب الدین نے تمام چھوٹے بڑے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کر کے فرمایا، پچھلے سال بدنامی کا جو داغ اسلام کے ماتھے پر لگا تھا وہ حاضرین سے مخفی نہیں ہے، اس لیے موقع ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے تلوار کے پانی سے دھو کر صاف کر کے رکھے۔ تمام سرداروں نے تلوار کے قبضوں پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا دیے۔ ملتان سے روانہ ہو کر سلطان موصوف لاہور آیا اور خط دے کر بھیجا جس کا مضمون یہ تھا، رائے پتھورا جو راجگان ہند کا مہاراجہ ہے کو تحریر کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی طاقت، اسلام کی اطاعت کو قبول کرے اور مسلمانوں کو آماج گاہ فتنہ و فساد نہ بنائے۔ یہ ملک اللہ کا ہے، اسی کا حکم نافذ رہے گا ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ پرتھوی راج نے اس خط کا نہایت تلخ جواب دیا اور تمام راجگان ہند کے نام گشتی تحریر جاری کی کہ سلطان شہاب الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج تیار ہو جائے گی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں 3 لاکھ راجپوتوں کا لشکر پرتھوی راج کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا۔ ادھر پرتھوی راج کی متحدہ فوج چلی تو ادھر سلطان شہاب الدین غوری کا لشکر آگے بڑھا۔ سردستی ندی کے دونوں کناروں پر خیمہ زن ہو گئے۔ اسی اسنا میں سلطان شہاب الدین غوری کو پرتھوی راج کا خط ملا
جس میں لکھا ہوا تھا کہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا ہے کہ ست دھرم کی رکشا کے لیے ہمارے پاس آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ لشکر موجود ہے اور ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے دھرم رکشک چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا راجپوت بہادر بھی ہے جس کی تلوار سے کاہل اور کندھار نے پناہ مانگی ہے۔ تم ان ترک بچوں اور افغان جوانوں پر رحم کھاتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یاد رکھو ہمارے پاس بے شمار سامان موجود ہے، تمہارا ایک بھی سپاہی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ سلطان شہاب الدین غوری خط کو پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ اسے یقین اور اعتقاد ہو گیا کہ فتح کا دار و مدار قلت و کثرت پر نہیں ہے، پر ہے اور فتح میری ہی ہوگی۔ سلطان الدین کے پاس صرف 1,70,000 کی فوج تھی۔ 27 محرم 588 ہجری کی صبح دونوں طرف صف بندی شروع ہوئی اور صف بندی مکمل ہونے کے بعد راجپوتوں نے طبلِ جنگ بجا کر تیر اندازی شروع کر دی۔ لڑتے لڑتے دوپہر ہو گئی، گرمی کا موسم، پھر اژدہام کی حرارت، جنگ طول پکڑتی چلی گئی۔ پرتھوی راج کی فوج لڑتے لڑتے تھک گئے، قریب تھا کہ بھگدڑ مچ جاتی۔ ہندوستان کے سرداروں نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے تلسی کے پتے چبائے اور قسمیں کھائیں اور مر جائیں گے مگر میدان جنگ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگ کی آگ تیز بھڑکنے لگی۔ سلطان شہاب الدین غوری گھوڑے کی پشت پر میدان جنگ کا نظارہ کر رہا تھا۔ یکایک اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ عالم رویا میں نظر آیا، بہت ہی بڑی شاندار مسجد ہے، نماز ہو رہی ہے۔ شہاب الدین بھی نماز میں شریک ہے۔ نماز کے بعد خطیب نے شہاب کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا، معیز الدین اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں، کارکنان قضاء و قدر نے فتح و نصرت تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، غم نہ کرو، اللہ عز و جل تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بشارت سنتے ہی سلطان شہاب الدین غوری کی آنکھ کھل گئی۔ فوج کی طرف نظر ڈالی تو وہی بزرگ فوج کی نگرانی کر رہے تھے۔ گرمی کے دن تھے، تیز دھوپ تھی، دونوں طرف کے سپاہیوں کے بازو لڑتے لڑتے شل ہو چکے تھے۔ جنگ ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو گئی، ذرا سی غفلت سے شکست کا سامنا ہو سکتا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے خاصہ فوج کے 12,000 سواروں کو 6 صفوں میں ترتیب دے کر پرتھوی راج کی فوج پر حملہ بول دیا۔ راجپوتوں کے بدمست ہاتھی جو کہ شراب کے نشے میں چور تھے پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ کئی راجپوتوں کو روک ڈالا۔ 1 گھنٹہ تک تابڑ توڑ لڑائی جاری رہی اور پرتھوی راج دوسرے راجاؤں سمیت وہاں سے بھاگ گیا۔ کھانڈے راؤ میدان جنگ میں مارا گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی فوج نے مارکا سر کر لیا۔ سلطان شہاب الدین کی فوج نے پرتھوی راج کی فوج کا تعاقب کیا جس میں کئی بھگوڑے راجا مارے گئے۔ پرتھوی راج دریائے سرسوتی کے کنارے گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ تراوڑی کا میدان فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری براستہ کیکڑی اجمیر روانہ ہوا۔ دیولی میں مقتول راجاؤں کے لڑکے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری کا دیولی پہنچ کر راجاؤں کے لڑکوں نے شاندار استقبال کیا، دستاویزات، اطاعت اور شاہانہ تحائف پیش کیے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ازراہ اتم دستاویزات پر مہر توثیق ثبت کی، پرتھوی راج کے لڑکے کو اجمیر کی حکومت عطا فرمائی۔ سلطان شہاب الدین غوری کے شاہانہ سلوک سے متاثر ہو کر راجگان نے کیکڑے کے مشہور تالاب پر جشن چراغاں منایا۔ سیر الاقطاب اور دیگر مستند کتابوں میں منقول ہے، خواجہ معین الدین چشتی ایک دن حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ندا آئی، اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، ہم نے تجھے بخش دیا ہے، جو کچھ چاہتے ہو وہ آج مانگ لو۔ خواجہ معین الدین نے عرض کیا، میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو جائے اسے بخش دیا جائے۔ اچھا، تیرے سلسلے کے تمام مریدوں کو بخش دوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر سال قوت روحانی سے زیادہ کعبہ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آخر زمان میں تو یہ عالم تھا کہ آپ رات کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور فجر کی نماز اجمیر شریف میں ادا کیا کرتے تھے۔ ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے انا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا، وہاں ایک گوالا راجا کی گائیں چر رہا تھا۔
آپ نے گوالے سے فرمایا ہمیں دودھ پلاؤ۔ گوالے نے کہا یہ راجا کے گایوں کی بچیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی دودھ نہیں دیتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جاؤ اس بچیا کا دودھ لے آؤ۔ گوالا حیرانگی کے عالم میں اس بچیا کے پاس گیا اور بچیا کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، دیکھتے ہی دیکھتے بچیا کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ کی کرامت سے اس بچیا نے اس قدر دودھ دیا تھا کہ آپ اور آپ کے رفقا نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ انا ساگر کے کنارے جس جگہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا وہاں بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں قریباً 1000 بت تھے اور ان پجاریوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی۔ ان مندروں میں روشنی کا انتظام پرتھوی راج کی جانب سے تھا۔ ان مندروں میں روزانہ 3.5 من تیل جلایا جاتا تھا۔ ان مندروں میں ایک خاص مندر پرتھوی راج کا تھا جس کے اخراجات کے لیے پرتھوی راج کی جانب سے کئی گاؤں وقف تھے۔ اس مندر کا نام راج مندر تھا جس میں راجا، عمرا، اشراف ہنود کے علاوہ عوام کو داخلہ کی اجازت نہ تھی۔ ان مندروں کے قریب ہی آپ اور آپ کے رفقا تالاب میں وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اجمیر کے ہنود خصوصاً برہموں کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی۔ برہمنوں نے پرتھوی راج سے شکایت کرتے ہوئے کہا ایک مسلمان فقیر اور اس کے چند ساتھی انا ساگر کے کنارے مندروں کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے مندروں اور تالابوں کو نجس کرتے ہیں اور اس سے ہمارا دھرم بگڑتا ہے۔ پرتھوی راج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ان فقیروں کو مندروں کے پاس سے ہٹا دو۔ ادھر کسی شخص نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس کی خبر دی کہ برہمنوں نے آپ کی شکایت پرتھوی راج سے کر دی ہے۔ پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ جس کے ساتھ اہل ہنود بالخصوص برہمنوں کا ایک جمع غفیر تھا خواجہ معین الدین چشتی کو انا ساگر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوا۔ پولیس نے آپ سے کہا یہاں سے اٹھ کر شہر کی طرف بھاگ جائیں ورنہ طاقت سے شہر سے باہر نکال دیے جاؤ گے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اس بےہودہ بکواس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پولیس اور برہمنوں نے طاقت استعمال کرنا چاہی مگر جوں ہی پولیس اور برہمن حملے کے لیے بڑھے آپ نے ایک مٹھی خاک پر آیت الکرسی پڑھی اور پھینک دی۔ سیر الاقطاب میں یہ واقعہ منقول ہے۔ سرکاری آدمی اور برہمن ہتھیار، لاٹھی وغیرہ لے کر روانہ ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا محاصرہ کیا۔ اس ہجوم کا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا تھا۔ بہرحال خواجہ معین الدین چشتی نے ایک مٹھی خاک دشمنوں کی جانب پھینکی اور جس شخص پر اس خاک کے ذرے پڑے وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کا جسم خشک ہو گیا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ بھاگتے دوڑتے پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور سارا حال بیان کر دیا۔ کچھ لوگوں نے تو مندروں میں چھپ کر جان بچائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل، کوہ بیاباں، شہر و شہر، کربہ کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے۔ ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا۔ حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔
یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارومی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خام کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مسلح نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا
اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا، اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے، آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں 20 برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا، دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے، میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا، اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹھریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریا میں طغیانی تھی، سوچ میں گم تھا دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ دفتن مرشد پاک نے فرمایا، معین الدین آنکھیں تو بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا، میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر 2 زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو
حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا، جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا، اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور خود معمولی ساز راہ لیا، اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے، اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزوئیں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی، اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔
عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سبحان سے روانہ ہو کر سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے۔ خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت عالم وجود میں تشریف لائے تو دنیا کے پردہ اسکرین پر خونی ڈرامہ کے روح فرما مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت خراسان میں سلجوقی خاندان برسر اقتدار تھا۔ ان دنوں سیستان اور گرد و نواح پر تازہ مصیبت آن پڑی تھی کہ حکومت کی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے ترکوں کے ٹڈی دل لشکر نے حملہ کر دیا تھا۔ اس لڑائی میں وہاں کا بادشاہ مارا گیا۔ طول و عرض ملک میں فتنہ و فساد، بدامنی اور بے چینی پھیل گئی۔ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہاتھوں کسی کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہ تھی۔ آئے دن کے مصائب اور پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر خواجہ غیاث الدین نے رخت سفر باندھا اور بیوی بچوں کے ہمراہ امن و سکون کی تلاش میں خراسان روانہ ہو گئے۔ حکومت خراسان کا صدر مقام نیشا پور تھا۔ خواجہ غیاث الدین نے اسی علاقہ میں سکونت اختیار کر لی۔ حلال معاش کے لیے باغات اور پنچکی خریدی تاکہ زندگی کے باقی ماندہ ایام آرام سے بسر کر سکیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 برس تھی۔ نیشا پور پہنچنے کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت خواجہ غیاث الدین حسن دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کم سنی میں یتیم ہو گئے۔ خواجہ غیاث الدین حسن کا کفن ابھی میلا نہ ہوا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی ماہ نور بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ یوں آپ باپ کے سایہ الفت اور ماں کی آغوش محبت سے محروم ہو گئے۔ حضرت سیدہ بی بی ماہ نور نے حضرت خواجہ غیاث الدین کے وصال کے بعد ترکہ پدری بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کے حصہ میں انگوروں کا باغ پنچکی آئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس باغ اور پنچکی کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگے تھے۔ ملکی انقلابات اور والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت اسی باغ میں گزارا کرتے تھے۔ باغبانی کا کام کرتے، باغ کی صفائی، پودوں کی دیکھ بھال کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پودوں کی کاٹ چھانٹ اور غرض یہ کہ ہر ممکن طریقے سے باغ کی نگرانی اور متعلقہ کام سر انجام دیتے تھے۔ یہی محبوب مشغلہ آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ اسی باغ کی آمدنی سے ہی آپ گزر بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 15 برس ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے اور آپ کی مسیں بھیگنے لگی تھی۔ خط کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور عہد طفولیت کے حالات و واقعات و تجربات سے آپ سنجیدہ مزاج اور پختہ کار بن گئے تھے۔ باغبانی کے کام اور نماز سے فراغت کے بعد جو وقت فرصت ملتا تھا اس میں اکثر بحر خیالات میں غوطہ زن رہا کرتے تھے۔ دل دنیائے ناپید کنار سے
بیزار ہو چکا تھا۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہیں کسی ایسے راستہ کی تلاش میں تھی جو بندے کو اللہ سے ملا دے۔ آپ سوچتے سوچتے گھبرا جایا کرتے تھے اور گم کردہ مسافر کی طرح بھٹک جایا کرتے تھے۔ بالآخر ایک روز قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ نے ایک مجذوب کی شکل میں آپ کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل و کوہ بیاباں، شہر و شہر، کربہ کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے۔ ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا۔ حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے
سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مسلح نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا، اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے، آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں 20 برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا، اور نہ ہی رات کو رات جانا، دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر، خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں
30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریا میں طغیانی تھی۔ سوچ میں گم تھا، دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ دفتن مرشد پاک نے فرمایا، معین الدین آنکھیں تو بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد فرمایا، آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا، میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔